حضرت یوسف علیہ السلام کا سبق آموز واقعہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان پر ایک کے بعد ایک مشکل آتی رہے لیکن وہ پھر بھی اللہ سے امید نہیں چھوڑے؟ آج کا موقع ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اللہ کی تدبیر ہماری سوچ سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت شخصیت کے ساتھ ساتھ حکمت اور علم بھی عطا فرمایا تھا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے اپنا ایک خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ایک خاص خواب ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں بھائی حسد میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں پہلے ہی حسد پیدا ہو چکا تھا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے والد کے پاس گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، لیکن بھائیوں کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال آئے اور اپنے والد کے پاس واپس آ کر ایک جھوٹی بات کہہ دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے اللہ ہی سے مدد مانگی اور صبر کیا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں اکیلے تھے۔ سوچیے، ایک کم عمر بچے کے لیے وہ وقت کتنا مشکل ہوگا، لیکن اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کچھ عرصے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے اور وہاں ایک شخص کے گھر رہے۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم، حکمت اور سمجھ عطا فرمائی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے گناہ کے بجائے اللہ کی اطاعت کو اختیار کیا۔ نتیجتاً انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ اب ذرا غور کریں، پہلے بھائیوں نے دھوکہ دیا، پھر کنواں، پھر جدائی اور پھر قید، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ قید خانے میں بھی وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ایک موقع پر 2 قیدیوں نے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے عطا کردہ علم سے ان خوابوں کی تعبیر بتائی۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ کسی کو اس خواب کی تعبیر سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تب اس شخص کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے جو پہلے ان کے ساتھ قید میں تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کے خواب کے بارے میں بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی اور ساتھ ہی آنے والے مشکل سالوں سے نمٹنے کی حکمت عملی بھی بیان کی۔ جب بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی دانائی کا علم ہوا تو انہیں قید سے نکالا گیا اور ایک اہم ذمہ داری سونپی گئی۔ اب وہی حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں کبھی ان کے بھائیوں نے کنویں میں چھوڑ دیا تھا، اللہ کے حکم سے عزت اور اختیار کے مقام پر تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب قحط کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے۔ وہ اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ سوچیے، جن لوگوں نے کبھی انہیں کنویں میں چھوڑا تھا، آج وہی لوگ ان کے سامنے مدد کے لیے کھڑے تھے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بدلہ لینے کے بجائے معافی اور رحم کا راستہ اختیار کیا۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام نے
اپنے بھائی کو اپنی حقیقت بتائی۔ بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ملامت کرنے کے بجائے معاف کر دیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کے خواب کو پورا فرمایا۔ یہاں ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے، اگر زندگی میں مشکل وقت آ جائے تو اللہ سے مایوس نہ ہوں۔ آپ کو آج جو تکلیف نظر آ رہی ہے، ممکن ہے کل وہی آپ کے لیے خیر کا سبب بن جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے راستے میں کنواں بھی آیا، جدائی بھی آئی، قید بھی آیا، لیکن آخرکار اللہ انہیں عزت عطا فرمائے۔ اس لیے اگر آپ کی دعا ابھی قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کی زندگی میں آزمائش ہے تو صبر کرنا نہ چھوڑیں، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو بدلہ لینے کے بجائے اللہ پر معاملہ چھوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہی امید دیتا ہے کہ اندھیری رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، اللہ چاہے تو صبح ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر، تقویٰ، معافی اور اپنی ذات پر کامل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ سبق آموز واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور ایسے ہی اسلامی واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔